جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نقارہ کے پلیٹ فارم سے لائیو آ چکے ہیں فیس بک پہ ایز پرومسڈ 3 بجے, اور دا حلال منی سیریز میں الحمدللہ ہم نے پہلا پروگرام کیا کریڈٹ کارڈ پہ, اینڈ وی گاٹ اے ہیوج رسپانس فرام آر ویورس. مجھے بھی بہت حوصلہ افزا رسپانس ملا, یوسف ابن الحسن صاحب کو بھی بہت حوصلہ افزا رسپانس ملا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے, اور پرابیبلی اٹ از دا موسٹ سارٹ آؤٹ ٹاپک ان اسلامک فائنینس. اور ربا کے موضوع پر ہم بات کریں گے, ربا, سود اور منافع. یہ بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو ہے, اور وی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یہ آج ختم ہوگی, بلکہ غالباً یہ آج تو صرف شروع ہوگی. اور اس میں ظاہر جو ہمارے ویورز ہیں ان کے کویسچن اینڈ آنسرز ہوں گے, ان کو بھی ہم ایڈریس کریں گے جیسے جیسے وہ آتے جائیں گے. اور نوال عاطف ہمیں سلام کہہ رہے ہیں, وعلیکم السلام. حسب روایت ہمارے ساتھ حلال منی سیریز میں جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں وہ محترم یوسف ابن الحسن صاحب ہیں, اور یوسف صاحب کا ایک ڈیٹیلڈ تعارف میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں دے دیا تھا. اسلامک بینکنگ پہ, اسلامک فائنینس پر یوسف صاحب ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں, اور بے شمار آپ کے آرٹیکلز ہیں اس موضوع کے اوپر, آپ کی تحقیق ہے, اور کئی دنیا کے بڑے اداروں نے آپ کی ریسرچ سے بھی استفادہ کیا ہے, اور آپ کو گاہے بگاہے وہ اپنے پینلز میں شامل کرتے رہتے ہیں, اور آپ سے اس اہم موضوع پر یعنی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے موضوع پر وہ رائے طلب کرتے رہتے ہیں. تو السلام علیکم یوسف ابن الحسن صاحب, کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بڑا کرم, بڑی مہربانی ہے پروردگار. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا سر, ہم ظاہر ہے یہ لمبا موضوع ہے اور اس پہ ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں, اور ہمیں الحمدللہ اس وقت لوگ بھی جوائن کر رہے ہیں لائیو سیشن میں. عبد الستار خان صاحب ہمیں سلام پیش کر رہے ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر ہم ابھی قرآنک ریفرنسز اور ساری چیزیں پیش کریں گے, کہاں کہاں قرآن میں ربا کا ذکر ہے, لیکن پہلا جو ظاہر ہے بنیادی ترین سوال ہے اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں ٹو سٹارٹ وتھ, کہ ایک تو پہلے تو ایک لیمن کویسچن ہے کہ سود اور ربا کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ نہیں, سود مٹیریل ہے, سود مٹیریل ہے اور ربا ایکٹ ہے. اچھا قرآن ہاں میں ظاہر ہے جو لفظ ربا ہے وہ استعمال ہوا ہے, جی اور جی سود کا تو ظاہر ہے لفظ استعمال جی نہیں ہوا. جی سود تو اردو لفظ ہے, بلکہ غالباً نہیں فارسی لفظ ہے. نہیں, سود کئی زبانوں میں استعمال ہوا ہے. سود جو ہے وہ عربی میں بھی ہوا ہے, سنسکرت میں بھی ہوا ہے, اچھا فارسی میں بھی ہوا ہے, اور فرینچ میں بھی ہوا ہے, اور ٹرکش میں بھی استعمال ہوا ہے, اردو میں لیکن استعمال ہو رہا ہے. لیکن قرآن میں لفظ ربا ہے, سود نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں ایک ربا تو ہے. جا ربا ہے. ٹھیک ربا ہے, ہے. اب ہم اس کی ڈفرینسیشن پہ ابھی جاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے جو پرائمری ٹرم ہے جو جی ہمیں سمجھنی ہے, جی وہ اس کا مطلب قرآنک ڈکشن کے حوالے سے وہ ربا ہے, اس جی کو سمجھنا ہے ہمیں. پہلے جا جا پہلے ہم آپ سے ربا سمجھیں گے, پھر سود سمجھیں گے, پھر منافع پہ, اسی طرح جی سیکوینس ہاں, ہوگا یہ. اسی طرح ٹھیک ہے بنے تو گا. سر, دیکھیں, ٹھیک ہے. اچھا سر, اب بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ ربا سب سے پہلے جی ہمیں بتائیے کہ کیا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. میں ربا کو کے متعلق بتانے سے پہلے صرف چھوٹی سی ایک عرض کر دوں کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو جہاں بہت سی خاصیتیں انسان میں دیں, وہاں دو ہدایتیں بھی دیں کہ اگر تم فلاح کی طرف جانے چاہتے ہو تو تمہاری زندگی اطمینان سے گزرے گی, اور تم اگر شیطانیت کی طرف جانا چاہو گے تو پھر فساد ہوگا,
طبقات ہوں گے. اب ہم جو ربا کو میں جو ربا کو لیتا ہوں وہ میں قرآن سے ابھی نہیں لے رہا ہوں. قرآن کا وہ جو ہے پارٹ ہے وہ آپ نبھائیں گے. میں ربا کو لے رہا ہوں اسلام کے معاشی نظام سے اور انسان کی زندگی کے متعلق کہ انسان زندگی میں کیا کرتا ہے. ربا جو ہے وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ لفظ رب سے نکلا ہے اور رب جو ہے اس کا مطلب ہے منافع. منافع. اور منافع اور ربا دراصل دگنے منافع کو کہتے ہیں. وہ دگنا منافع کیسے ہوتا ہے؟ دگنا منافع اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک 100 روپے کا مال خریدا, اس کے اوپر آپ کی لاگت جو آئی وہ 50 روپے آئی اور آپ نے اس پہ منافع لگایا 150 روپے اور 300 روپے کی آپ نے بیچنی شروع کی. تو یہ جو اچھا اب اس کو بنیادی طور پہ دیکھیں, یہ جو منافع آپ لے رہے ہیں تو کیا یہ آپ کی اشیاء بک جائے گی؟ کیا لوگ جو ہیں خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں کہ اتنی مہنگی؟ لہذا جب یہ نہیں بکے گی تو مارکیٹ میں انفلیشن پیدا ہوگا. جن کے پاس استطاعت ہے وہ لیں گے, جن کے پاس نہیں ہے تو ان میں پھر ایک طریقے سے ایک جلن پیدا ہوتی ہے اور اس میں بھی طبقات بنتے ہیں. اگر ہم ربا کی تعریف لیں تو ربا کی تعریف بڑی سمپل سی ہے کہ ربا بیسیکلی ایک سماجی جرم ہے, یعنی سوشل کرائم. اور ربا کو ہم خراب کمائی کے طور پہ لیتے ہیں. غلط منافع یا مشکوک فوائد جو ہیں, اس طرح کی آمدنی, منافع یا فوائد غلط ذرائع سے جو حاصل کیے جاتے ہیں, اس آمدنی, منافع یا فوائد کو نہ صرف غیر اخلاقی, ناانصافی اور غلط ہیں بلکہ اس کے علاوہ معاشرے میں معاشرتی ترقی کو روک دیتے ہیں. یعنی اس طرح کی کمائی جیسے آپ کمائی کرتے ہیں جو غلط طریقے سے, غلط نیت سے, غلط ارادوں سے اور غلط اشیاء کے اندر نہ صرف کمائی بلکہ قدم جو آپ اٹھاتے ہیں, جو ایکٹ جو آپ کرتے ہیں وہ بھی غلط جو آپ کرتے ہیں وہ بھی ربا کے. یہاں پہ تو ایک فوری سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا جو انٹرنیشنلی جو پورا بینکنگ سسٹم ہے وہ تو انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ ہے اور انٹرسٹ کو ہی ہم ظاہر ہے یہاں پہ ربا کہہ رہے ہیں. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ پوری دنیا کا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ شاید ایک پھر بہت بڑی وجہ ہے دنیا کو سوشلی, مورلی, ایتھیکلی, فائنینشلی, اکنامکلی تباہی کی طرف لے جانے کی. تو دنیا تو جا رہی ہے, لیکن آپ گزشتہ 100 سال کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کہیں کوئی آپ کو امن و امان ملا ہے؟ کہیں آپ کو سوشل جسٹس ملی ہے؟ جو ارادہ یا جو قدم سوشل جسٹس کو پامال کر دے اور انسان کی سوشل لائف کو تباہ برباد کر دے, جو زر یا جو ارادہ, کیا وہ بہتر ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں اس کا جو مطلب کچھ ہے بھی کہ ہو رہا ربا, ہے جی اس کا مطلب ربا ایک میجر کاز ہے, ہم اس پہ آئیں گے. اچھا یہ ایک سوال بھی سامنے آیا یہاں پہ, آپ کے اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا, عبید ترین صاحب کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ کامنٹ ہے ان کا کہ جب ایسا نہیں, جب اشیاء نہیں بکیں گی تو انفلیشن نہیں ڈیفلیشن ہوگی. یور کامنٹ. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں وہ بالکل. ٹھیک ہے, وہ اگر ڈیفلیشن سمجھتے ہیں تو پھر ڈیفلیشن ہوگی ان کے لحاظ سے. دیکھیں انفلیشن کیا ہے, بیسیکلی بنیادی طور سے ہم انفلیشن کو غلط معنی میں لے لیتے ہیں. انفلیشن ہے کسا بازاری, یعنی مارکیٹ میں کاروبار کا نہ ہونا اور انسان کی جو حیثیت ہے اس کو گھٹ جانا, یعنی اس کی حیثیت کم ہونی, استطاعت کم ہونی اور مارکیٹ میں قیمتوں کو بڑھ جانا. مال کی کمی نہیں ہوتی, مال خریدنے والا نہیں ہے. جب اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جب مال خریدنے والا نہیں ہے تو مال نہیں بکے گا. جب مال نہیں بکے گا تو مال جو ہے وہ بنے گا نہیں, اور جب مال بنے گا نہیں
تو فیکٹریوں بنانے والی پروڈکشن ہاؤسز جو ہیں وہ رک جائیں گے. جب وہ رک جائیں گے تو بے روزگاری بڑھے گی. جب بے روزگاری بڑھے گی تو جرم بڑھے گا. یہ اس کی پوری ایک لائن ہے. انفلیشن کے ساتھ پوری ایک پروڈکشن پروکیورمنٹ سے لے کے کنزمپشن اینڈ یوٹیلائزیشن تک کے پورے پروسیس کو انفلیشن کے درجے میں لیا جاتا ہے. لیکن ہم اکثر ہی کہتے ہیں یہ ڈیفلیشن ہے یا انفلیشن ہے. اس کی صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ مارکیٹ میں یا معاشرے میں انتشار پیدا ہو جانا اور انسان کی بنیادی ضروریات کو پورا نہ ہونا اور اس کی استطاعت کو گھٹ جانا اور اس میں تفریق پیدا ہونا, اس میں فرقے بننا, اس میں طبقات بننا اور اس کے بعد پھر اس میں جناب جرائم بے انتہا بڑھ جانا, یہ سب انفلیشن کی بنیادی اشارات ہیں. تو کیا ڈیفلیشن بھی انفلیشن کا ہی پارٹ ہے؟ جی بالکل, آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں ان کا ڈیفلیشن کا بھی پارٹ ہے, مگر ہم چونکہ فائنینشیل سائڈ کے اوپر لیتے ہیں تو ہم انفلیشن کو زیادہ لیتے ہیں, ڈیفلیشن کو ہم بہت کم اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو کمنگ بیک, اچھا میں یہاں پہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے ربا کے حوالے سے بات کی, تو قرآن پاک کے کچھ ریفرنسز بھی میں اپنے ویورز کے لیے یہاں پہ خاص طور پہ, جیسے آپ نے کہا کہ ربا جو ہے وہ ایک منافع ہے, اور قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ ڈبل یا ٹرپل منافع. تو میں ذرا اگر اپنا اسکرین شیئر کروں ناظرین کے لیے, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس تجربے کو کر کے, کہ اگر میں اپنا اسکرین شیئر کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ. اچھا یہ میرا شیئر آ رہا ہے آپ کے سامنے؟ جی میرے سامنے آ رہا ہے, میرے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں پہلے تو اس آیت کی طرف جانا چاہوں گا اپنے ویورز کے لیے کہ جس میں ہم نے بات کی ہے, اللہ رب العزت نے جس میں بات کی ہے. اب یہ آیت ہے, یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے. یہ آیت جس کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ترجمہ اس کا ہے یہاں پہ کہ اے ایمان والو, یہ دگنا چوگنا بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ, اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہ ایگزیکٹلی وہ آیت ہے جو آپ نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں میرے خیال میں جس کا ذکر کیا. تو یہ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ یہ دگنا چوگنا اور بڑھتا چڑھتا سود, اچھا بڑا یہاں پہ اللہ رب العزت نے بڑا اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے, ٹھیک ہے نا. دیور ناٹ اشری ڈبلڈ اینڈ ملٹیپلائڈ. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے ہاں یہ سمجھائیے ذرا, اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ, اس کو کہتے ہیں مرکب کرنا. کمپاؤنڈنگ سے مراد یہ ہے کہ میں نے 100 روپے جمع دیے آپ کو, اور آپ نے اس 100 روپے پہ یہ طے کیا کہ 10% میں آپ مجھے دیں گے, اور آپ مجھے 10% اور 100 روپے واپس نہ کر سکے تو میں نے اس 100 روپے میں 10 روپے ایڈ کر دیے, اور اب آپ مجھے 110 روپے دیں گے. اور اتنا کرتے 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 وہ جو ہے وہ 200 روپے پہ چلا گیا, اور پھر 200 روپے سے 400 روپے پہ چلا گیا, اور 400 سے 800 پہ چلا گیا, اور 800 سے 1600 پہ چلا گیا. تو یہ جو کمپاؤنڈنگ سسٹم ہے, یہ بڑھتا ہوا وہ رقم ہے جس کو ہم ربا کے زمرے میں آتے ہیں ڈبل پروفٹ. یہ عموماً بینکوں میں ہوتا ہے, اور ہمارے ملک پاکستان میں الحمدللہ سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کا بڑا واضح طور سے یہ وہ ہے فیصلہ ہے کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ از ناٹ الاؤڈ ان دس کنٹری.
It's a violation to the financial law. تو یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا ذکر ہو رہا ہے اصل میں اس آیت میں. اس کو عربی میں اس کو ہمارے اسلامک اکنامکس میں کہتے ہیں ربا الناسیہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں چھوٹی سی بات بتاؤں. پیداوار کے 3 عوامل ہیں اسلامک اکنامکس میں. پیداوار کے 3 عوامل ہیں: انسان جو طاقت ہے, پیسہ جو ذریعہ ہے, اشیاء اور سروسز جو ضرورت ہے. کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ ان 3 عوامل کے ساتھ 3 ربا جڑے ہوئے ہیں. ربا الناسیہ جو پیسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ربا الفضل جو اشیاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور ربا الغرار جو انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی ربا الناسیہ پیسے کا ربا ہے, ربا الفضل جو ہے وہ کوموڈٹی کا ربا ہے, اور ربا الغرار جو ہے وہ انسانی حرکات اور انسان کے جو عمل ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ہم 3 قسم کے ربا میں کرتے ہیں. اس وقت جو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں وہ ربا الناسیہ کی بات کر رہے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ. اچھا, اس سے پہلے میں چلا جاؤں, میرے پاس کچھ لوگوں کے میسیجز آئے تھے جس میں ان سے کہا تھا کہ جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں ان کو آپ انگریزی میں اگر ہمیں بتا دیں, جو اوورسیز ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے ہیں محترم, تو اگر آپ کہیں تو میں ربا کی انگریزی ڈیفینیشنز اگر آپ کہتے ہیں تو میں دے دوں. جی جی ضرور ضرور. اچھا, اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہے کہ riba is an earning, income, profit or benefit being earned, taken or received through wrong means, bad intentions, shady practices and wicked participation. Such earning, income, profit or benefit are classified as riba. Such earning, income, profit or benefit are not only treated as immoral, unjust and filthy, but furthermore threat to socio-economic life of society. Such earning, income, profit or benefit leads to crime of various nature, cruelty, exploitation and self-importance. Riba is a combination of evil and sin. Riba is a bad practice to earn and gain. Riba is a cause of social, cultural, traditional, financial and legal and commercial turmoils. جتنے بھی انتشار پیدا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ربا موجود ہے, اور ربا کے تقریباً بنیادی طور پہ جو انسان کی تقریباً 60 حرکات ایسی ہیں جس سے ربا پیدا ہوتا ہے, جو ہم آگے ڈسکس کریں گے. 7 حرکات ایسی ہیں جس میں ربا پایا جاتا ہے انسان کی زندگی میں. 60 تو وہ ہم آگے ذکر کریں گے اس کا. جی صحیح. اچھا, اب اگلا سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ربا ناسیہ, جی, تو اس کو ربا الجاہلیہ بھی میرے خیال میں کہتے تھے ایک زمانے میں. اچھا, ایک اور ربا ہے جس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے, یا ربا النقد کہا جاتا ہے, ربا البیع بھی کہا جاتا ہے. جی جی جی, یہ ہاں, تو یہ دونوں ٹائپس ہیں ربا کی, اس کی ڈیفرینسیشن ذرا ہمیں سمجھائیے. ربا الناسیہ جو ہے وہ پیسے کا ربا ہے, یعنی آپ سود اور جوا اور غلط بیانی سے پیسہ کمانا, اور ربا الفضل جو ہے وہ کاروبار کا ربا ہے, یعنی ناپ تول میں کمی کرنا, مال کچھ دکھانا, بیچنا کچھ, اور کم مال تولنا. اچھا, اور اس کے اندر منافع کے اندر ڈنڈی مارنا, ایگزوربنٹ اماؤنٹ کمانا مگر پیسے لگانے والے کو کم شو کرنا. جیسے عموماً بینکوں میں ہوتا ہے نا, بینک اپنے حساب سے تو بے انتہا کماتے ہیں اور مجھے اور آپ کو منافع دیتے ہیں 4% 5%. اگر میں ان سے یہ کہتا ہوں بینکوں سے کہ صاحب مجھے بتائیں آپ نے کتنا منافع کمایا, تو کہتے ہیں بیلنس شیٹ دیکھ لینا تمہیں خود معلوم ہو جائے گا. اب مجھے تو معلوم نہیں بیلنس شیٹ کیا ہوتی ہے, نہ میرے پاس اتنا وقت ہے میں بیلنس شیٹ دیکھوں. ہوتا کیا ہے, آپ ربا سے کیسے نکلتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں. آپ کو اپنے ٹرانزیکشن کو, معاملات کو بڑا واضح اور صاف رکھنا پڑتا ہے, ہر معاملے کو, چاہے آپ کا میاں بیوی کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو نا.
تو اس کو معاملے کو بھی صاف رکھنا پڑتا ہے. آپ کو اپنے خاندان کے تمام معاملات کو صاف رکھنا پڑتا ہے. یعنی لا آف انہیریٹنس جہاں آ رہا ہے, یعنی آپ کی جو وراثت کے معاملات ہیں وہ بالکل صاف رکھنے پڑتے ہیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کا حصہ یا بیٹیوں کا حصہ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں لے کے. بہت بڑا ربے کا جرم ہے یہ لے کے, اتنا بڑا جرم ہے کہ لوگ اس کا مطابق سوچتے نہیں ہیں. یہ سود سے بڑا جرم ہے. سود تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, مگر یہ وہ چیز ہے کہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا حق کھانا, یہ اس سے بڑا جرم ہی کوئی نہیں ہے. اس اچھا قسم کی جرم یہ بھی ربا ہے. بالکل ربا ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں ربا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ربا میں 62 قسم کی چیزیں ہیں. ربا میں اگر میں اپنا پیسہ لگا رہا ہوں اور آپ میرے پیسے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مجھے نہیں بتا رہے ہیں, یعنی میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں اور فائدہ آپ خود اٹھا رہے ہیں, تو آپ کی ساری کمائی ربا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ نے سگنل توڑا, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, سگنل توڑا, اور اس سے آپ کے آگے جا کے میٹنگ میں آپ کے مالی فوائد ہیں, تو مالی فوائد آپ کے جائز نہیں ہیں آپ کے اوپر, کیونکہ آپ جرم کر کے آئے ہیں. آپ نے جلوس نکالا, جلسہ کیا, جس سے کاروبار رکا. جب کاروبار رکا تو اس میں آپ کا تو مقصد حل ہو گیا, مگر کیا ہوا کہ جو روز کے کمانے والے ہیں وہ آج نہیں کما سکے, لہذا بھوکے پیٹ سوئے, تو آپ کا کھانا حرام ہو گیا. ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے, ہم پورے شہر کو بند کر دیتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے نیشنلائزیشن کر دی ساری انڈسٹری, آپ نے بینک نیشنلائز کر دیے, فیکٹریاں نیشنلائز کر دی, اب آپ اس کو پرائیویٹائزیشن میں جا رہے ہیں. اب پرائیویٹائزیشن میں آپ نے کیا کیا, جس نے بٹ لگائی اس کو دے دیا. نہیں, صحیح نہیں ہے. جس کی وہ پہلے انڈسٹری تھی, جس کو آپ نے زبردستی لیا تھا, اس سے آپ نے پوچھنا پڑے گا کہ جناب اعلیٰ میں کیا اس انڈسٹری کو بیچ دوں, اگر آپ کی پہلے بولی آتی ہے تو میں آپ کو پریفرنس دوں گا. اسی طریقے سے آپ نے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا, مسجد بنا لی, اس میں نماز پڑھنا, اس کو زکوٰۃ دینا, اس کو خیرات کرنا, اس کو صدقات دینا, اس میں ہر چیز دینا جو ہے وہ ربا کے زمرے میں آتی ہے. آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں یار یہ تو چلنے والی چیزیں, وہ تو ہر انسان کے ساتھ لگی ہے. ہر انسان کے ساتھ نہیں لگی ہوئی. اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ سوشل جسٹس کی طرف جاتا ہے. سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ سوشل جسٹس ہے, اور ربا جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے سوشل جسٹس کا. اچھا یہ تو جو آپ نے بتایا, ایون مجھے بھی جیسے سگنل توڑنے والی جو آپ نے بات کی, آئی نیور امیجنڈ that this would end into something which is associated with riba. تو یہ تو بڑی اہم بات ہے. اچھا بنیادی ایک بات, میں ایک بینک میں فکس ڈپازٹ کرتا ہوں 10 لاکھ روپے, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی اس کے اوپر مثال کے طور پہ آپ کو 5% ہم منافع دیں گے ہر سال, ہر مہینے. چلیے سمجھ, ہر مہینے تو خیر 5% ملتا نہیں ہے, سال میں 5% دیا جائے گا آپ کو, 5,000 روپے 1 لاکھ پہ, تو 50,000 روپے ہو گئے 10 لاکھ روپے پہ ایک سال میں. اب وہ اگر میں منتھلی لے رہا ہوں تو تقریباً وہ 4,500 روپے منتھلی مجھے مل رہے ہیں. اچھا اب اس بینک اس پیسے کو آگے ظاہر ہے انویسٹ کر رہا ہے اور اس سے وہ کما رہا ہے اور اس کا ایک پورشن مجھے دے رہا ہے. اب دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بنیادی طور پر جو میں نے کام کیا اور اس سے مجھے کچھ آمدنی ہونا شروع ہوئی, میں یہ صحیح کر رہا ہوں, ایک سوال یہ. اور دوسرا سوال یہ کہ بینک اس سے جو منافع کما رہا ہے, جس کا ایک پرسنٹیج ظاہر ہے وہ مجھے دے رہا ہے, تو کیا بینک کے پوائنٹ آف ویو سے بینک سود لے رہا ہے یا بینک مجھے اکوموڈیٹ کر رہا ہے اور میرے اوپر بہت بڑا احسان کر رہا ہے؟ نہیں جناب, بات یہ ہے, دیکھیں پیسہ تو آپ اپنی جیب میں رکھ ہی نہیں سکتے, ضرورت سے زیادہ پیسہ رکھ ہی نہیں سکتے. پیسے کو تو آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی میں لگانا ہی لگانا ہے, یا خود لگا دیں یا کسی کے ذریعے لگا دیں. دیکھیں آپ کے پاس یہ چیز جائز ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی دولت کو ہولڈ کریں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس بچانے کے لیے اپنی دولت لاکرز میں رکھتے ہیں. 100% ربا ہے وہ. اچھا وہ غلط قدم. ظاہر ہے معاشرے میں جو دولت کی سرکولیشن ہے وہ افیکٹ کرتی ہے.
इन्फ्लेशन लेकिन का बाइक बनती है। मेरा यहाँ पर इसी बात पर मेरा एक सवाल है कि एक शख्स ये कहता है कि भाई मेरा पैसा है, जी मैं इसको, ये एक जनरल मिसाल दी जाती है ना कि मेरी जी चीज है जी, मेरा पैसा है, जी मैं इसको आग लगाऊं, मैं इसको जी। लॉकर में रखूं, या मैं इसको इन्वेस्ट करूं? हु आर यू टू टेल मी व्हाट टू डू विद नहीं माय जनाब, मनी? वो उसका कहना ही ये गलत है कि मेरा पैसा है। पैसा तो सब अल्लाह का है। ऑल ओनरशिप गोज टू अल्लाह, एंड ये अल्लाह हैज ये डायरेक्टेड अल्लाह हैज डायरेक्टेड वेरी क्लियरली दैट मनी शुड रिमेन इनटू सर्कुलेशन 7/24। अल्लाह कहता है कि आपने पैदावार करनी ही करनी है। कैसे करनी है? इसके लिए मैंने आपको अकल दी है और जिस्म दिया है और जिस्म के हिस्से दिए हैं। सोचिए, पढ़िए और करिए। आपको इतनी पैदावार करनी है कि मुल्क से, मतलब आपके 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 उसे मुल्क से बेरोजगारी खत्म हो जाए और लोगों को उनका जायज हक मिले। आप कैसे कहते हैं कि ये पैसा मेरा है? क्या आपका पैसा? आपकी तो कोई चीज भी नहीं है। आपका तो जिस्म भी आपका अपना ही नहीं है, रूह भी अपनी नहीं है, सांस भी अपना नहीं है। तो ये कैसे कहते हैं आपका पैसा है? इसीलिए तो कहते हैं कि जब किसी को पैसा दो तो तुम उसको ह्यूमिलिएट मत करो, उस पर जुल्म मत करो, उसको मौका दो कि वो तुम्हारे पैसे को अदा करे। और अगर वो नहीं दे सक रहा है पैसा, तो कम्युनिटी को इकट्ठा करो। और अगर फिर भी नहीं हो सकता है तो कम्युनिटी पैसा इकट्ठा करके तुमको देगी। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको जलील करने बैठ जाएं, उसके मकानात को नीलाम करना शुरू कर दें, उसके असाजात को। और उसके ऊपर भी ये जायज नहीं होता कि वो जनाब पैसे को कमा तो रहा है मगर बता रहा है कि मेरे नुकसान हो रहा है, तो वो रिबा में जा रहा है। लेकिन तो आप, ये ऐसी बात नहीं है कि आपके ऊपर तो रिबा लग रहा है, मेरे ऊपर नहीं लग रहा। मेरे देखें, इन्नमा अमल बिन्नियात के जहां तक एक्शंस आर जज बाय द इंटेंशन का जहां तक बात आती है, तो इंटेंशन तो दोनों की एक सी है कि वो इसको काटने के चक्कर में और ये उसको काटने के चक्कर में, और वो उससे फायदा उठाने के चक्कर में ये उसके फायदा उठाने के चक्कर हैं, दोनों गलत कदम उठा रहे हैं। तो अपने मामलात को शफाफ रखो, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि जब दो आदमियों के मामलात होते हैं तो मैं तीसरा शरीक हूं। तो जब मैं तुम में से निकल गया तो फिर तुम्हारे मामला तो सब रह ही नहीं सकते, फिर तो फसाद ही करोगे लेके। अच्छा, तो ये तो बहुत ही आपने अहम बात बताई, और मैं अपने व्यूअर्स के लिए इसमें थोड़ी सी ये चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि इसका तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए जो सिस्टम्स बनाए हैं, और उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम इज़ योर इकोनॉमिक सिस्टम। द रीज़न बीइंग दैट फाइनेंसेस, जो आलम नासूत है, जो ये ज़ाहिरी ज़िंदगी है जिसको आप मंडेन वर्ल्ड कहते हैं, उसमें ज़िंदा रहने के लिए आपको वसाइल भी चाहिए, आपको रोज़गार भी चाहिए, रिस्क हलाल भी चाहिए। उसके लिए ज़ाहिर है एक प्रोसीजर्स हैं जो बनाए गए हैं। और यानी अब ये बात क्लियर होती है कि अगर मैं दौलत को अपना समझ रहा हूं, और कॉन्सेप्चुअली अगर आप गौर करें तो वो दौलत अपनी नहीं है, क्योंकि वो दौलत आपने इसी सिस्टम के फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए कमाई है और हासिल की है। उस फ्रेमवर्क के अंदर उसकी सिस्टम की नेचुरल रिसोर्सेज भी थी, उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज भी थी। आपने मिसाल के तौर पे अगर आटा दाल चावल की आप तिजारत करते हैं, तो ये आटा दाल चावल आपने तो नहीं उगाया, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी से उगा। और आप लाख चालें कि आप इसको खुद उगा लें, बगैर किसी डिवाइन इंटरवेंशन के आप नहीं उगा सकते। तो ये जो रिसोर्सेज आपने हासिल की हैं, ये असल में इनकी किसी भी तिजारत की अगर आप बेस लाइन पे चले जाएंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्स या सेट ऑफ या रिसोर्स शामिल या होगा। या ऐसा ही है। या और दूसरा ये या कि बिल्कुल। जाहिर है उन उन रिसोर्सेज को जेरे इस्तेमाल लाने के लिए आपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल किया। या तो या वो भी आपकी मिल्कियत नहीं थे, ना इंसान या आपकी मिल्कियत थे, ना बिल्कुल नहीं। अजनास आपकी मिल्कियत थी। तो इसका या मतलब ये आपने बड़ा ही अहम नुक्ता समझाया। इसका मतलब ये है कि अगर हम गौर करें तो जो दौलत हमारे पास है, ये कोई सुपरफिशियल बात नहीं है कि दौलत अल्लाह ही की है, क्योंकि जिन रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके, जिन रिसोर्सेस को कंस्ट्रक्टिवली एक्सप्लॉइट करके आपने उस दौलत को हासिल किया है, अगर आप उन रिसोर्सेस की बेस पे जाएंगे तो वो रिसोर्सेज आपकी पैदा करदा नहीं थी, लिहाजा वो दौलत आपकी नहीं है। ये ठीक बात है यूसुफ साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आप बिल्कुल सही नुक्ते पे पहुंचे। मैं इसका थोड़ा सा ऐड कर दूं। आप जिस मकान में रह रहे हैं, वो मकान की जमीन आपने खरीदी, उस पर मकान बनाया और रहने लगे, वो मकान की जमीन आपकी नहीं है। वो मकान की जमीन आपको लीज पे दी गई है, किराए के ऊपर दी गई है।
وہ زمین ریاست کی ہے اور ریاست کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسٹ دیا ہے. یہ ریاست کو ریاست اللہ تعالیٰ کی نائب ہے اور اس نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ کرایہ دے کے اس زمین کو حاصل کریں اور اس پہ مکان بنا لیں. اس کا ایک ڈاکومنٹ اس نے آپ نے دے دیا جو کہ لیز ڈاکومنٹ ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کل کو اگر ریاست کے جی سوری یہاں میرا ایک ہمیشہ سے ایک سوال ہے, آج موقع مل گیا ہے تمہیں. ریاست کی بھی ظاہر ہے یہ زمین نہیں ہے, یہ زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے, کیونکہ ریاست نے یہ زمین بنائی تو نہیں ہے اور اس سے ایسوسیٹڈ ریسورسز بھی ریاست نے نہیں بنائے ہیں. تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر دنیا کے اندر ایک ایسا آلٹرنیٹ فائنینشیل سسٹم ایک بنایا جائے کہ جس کے اندر سب سے پہلا کام یہ کرے کہ دنیا کی ہر ریاست, ہر حکومت یہ کہے کہ جی میں نے ہر شخص کو جو اس ملک میں پیدا ہوا, جو اس کا نیشنل ہے, میں اس شخص کو, یعنی ریاست کہہ رہی ہے کہ ہم اس شخص کو 200 گز زمین دے دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے, اللہ کی ملکیت ریاست کے توسط سے انسان کو ٹرانسفر کر دی گئی. اس میں کیا مذائقہ ہے؟ انسان زندگی بھر کے لیے کہ میری اپنی چھت ہو, 90% لوگ تو پوری دنیا میں زندگی, امریکہ میں مارٹگیج ہوتا ہے, یہاں پہ لیز, وہ پوری زندگی اس پہ گزار دیتے ہیں کہ کسی طرح میری چھت ہو جائے, میرا گھر اپنا ہو جائے, جمع پونجی اس پہ خرچ ہو رہی ہے. جس سے آپ زمین لے رہے ہیں وہ زمین تو اس کی بھی نہیں ہے, تو آپ اس سے کس مد میں لے رہے ہیں؟ جب زمین اللہ کی ہے تو وہ زمین آپ کو ریاست کیوں نہیں بانٹ دیتی, اور اس کے بعد بھی کروڑوں ایکڑ زمین ریاست کے پاس بچے گی. پر ہیڈ بھی اگر کیلکولیشن کی جائے فیملی کے ہیڈ کے طور پہ کہ ایک شخص کو ایک زمین دے دی جائے, اور جب ایک شخص شادی شدہ ہو تو اس کو ایک زمین اور دے دی جائے کیونکہ اب اس کی فیملی ہوگی. اس سسٹم میں کیا مذائقہ ہے؟ سر کوئی مذائقہ نہیں ہے, چائنا میں تو ہوتا ہی ہے. چائنا میں اور کیا ہوتا ہے؟ چائنا میں تو یہی ہوتا ہے. دیکھیں میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے مگر چونکہ آڈینس بہت بڑی ہے لہٰذا میں آج یہ بات کر دیتا ہوں. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہمارے ملک میں جو کہ غیر مسلم ممالک میں یہ چیز نہیں ہے, یعنی برطانیہ میں یہ چیز نہیں ہے, یا اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر یہ چیز نہیں ہے, مگر آئرلینڈ میں یہ چیز نہیں ہے, مگر ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں حکومت کی نوکری کرنے والے کو پینشن بھی ملتی ہے, پروویڈنٹ فنڈ بھی ملتا ہے, گریجویٹی بھی ملتی ہے اور زمین بھی ملتی ہے. فوج میں یا نیوی میں یا آرمی میں یا ایئر فورس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو مکان بھی ملتا ہے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب 100% آبادی کو لیتے ہیں, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ 3 بنیادی باتوں کی طرف توجہ دے, باقی ساری بنیادی باتیں جو ہیں وہ تمام کے تمام عوامل جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے. پہلی بنیادی بات جو ہے, قانون حکومت بناتی ہے, آئین حکومت بناتی ہے, سرحد کی حفاظت حکومت کرتی ہے, اس کے علاوہ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے. ہر چیز جو اس ریاست میں رہنے والا ہے وہ کرتا ہے. پانی دیکھیں, لیڈر جو ہے, لیڈر وہ مکان بنا کے آپ کو نہیں دے گا, دکان بنا کے نہیں دے گا, فیکٹری بنا کے نہیں دے گا آپ کو. لیڈر کا کام یہ نہیں ہے, لیڈر کا کام ہے قوم بنانا. قوم پھر جب بنتی ہے تو پھر وہ جا کے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتی ہے. یہ تمام چیزیں جو دنیا, جو آپ کے ملک پاکستان میں ہیں, یہ سب عوام کی ملکیت ہیں اپنی اپنے طریقے سے. پاسپورٹ حکومت ایشو نہیں کرے گی, پاسپورٹ پرائیویٹ سیکٹر ایشو کرے گا. لیکن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے پوری دنیا میں کہ جس کے تحت لوگ پوری زندگیاں گزار کر ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرتے ہیں جو کہ ان کے نام ہوتا ہے, وہ بھی 99 سال کے لیے لیز پہ, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ بھی تو ڈاکٹر صاحب ربا ہی ہوا نا, یعنی ان دا سینس کہ this is an exploitation because these resources did not actually belong to the government. 100% ایکسپلائٹیشن ہے یہ, اور یہ حکومت کی زیادتی ہے کہ میں اس وقت میری عمر 67 سال ہے, میں 67 سال کا ہوں, میں ابھی بھی نوکری پیشہ ہوں, میں ابھی بھی صبح نکلتا ہوں 9 بجے اور شام میں 7 بجے آتا ہوں, ٹھیک ہے نا. کیا یہ بہت اچھی بات ہے کہ حکومت مجھے نہیں دے رہی ہے اور میں چل پھر کے کام کر رہا ہوں؟ یہ میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے حکومت کا. مگر میں کہتا ہوں کہ میں تو محروم طبقہ ہوا نا. ایک آدمی جو 25 سال کی نوکری کرنے کے بعد پینشن کا ایلیجیبل ہو جاتا ہے اور ایک مکان اس کو مل جاتا ہے,
میں نے کوئی جرم کیا ہے جو میں نے 36 سال ٹیکس ایمانداری سے ٹیکس کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ تو جب مجھے یہ محرومیاں ہیں، یہ ربا کی وجہ سے یہ محرومیاں ہیں جس کو ہم بالکل نہیں سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی نوکری مل جائے گی تو ہم ہر چیز کے ہو گئے. اب حکومت کی نوکری ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تمام مراد بھی مل رہی ہے، آپ کو سب چیزیں مل رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو رشوت بھی مل رہی ہے. 90-95% لوگ جو ہیں حکومت میں رہ کے رشوت کھا رہے ہیں اس ملک میں. تو رشوت جب کھا رہے ہیں تو ان کو تو 2 تنخواہیں مل رہی ہیں نا، ایک تو رشوت مل رہی ہے اور دوسری ان کو جو حکومت دے رہی ہے. کام وہ کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو پینشن بھی ملتی ہے، پروویڈنٹ فنڈ بھی ملتا ہے، گریجوٹی بھی مل جاتی ہے. بہرحال رشوت تو ضروری نہیں ہر آدمی کھا رہا ہو، لیکن یور پوائنٹ از ویری ویلڈ اینڈ اٹ از ٹیکن دیٹ جب اگر ایکس وائی زیڈ کو پینشن اور زمین کا ٹکڑا ملنا ہے تو پھر یہ اکراس دا بورڈ کیوں نہیں ہے؟ اور میرا تو سوال ایکچولی اس سے بھی آگے، اور میرے ذہن تو اس سے آگے یہ کہتا ہے کہ جی جیسے ہی ایک شخص فیملی والا ہو اس کو ایک پیس آف لینڈ مل جانا چاہیے حکومت کی طرف سے، فار گڈ مل جانا چاہیے، اور پھر وہ اس کی اولاد کو ٹرانسفر ہو اس کے مرنے کے بعد. یعنی اس میں ایک سسٹم ہو، ایک جسٹیفیکیشن ہو. یہ مطلب نہیں کہ ایک گھر کے اندر اب لوگ، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس سسٹم کو ہم اپلائی کر دیں کہ ظاہر ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو پوری دنیا میں پراپرٹی کے ذریعے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے. اور آپ کی بات سے آج یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی ربا کی ایک قسم ہے. ابھی تو ہم ربا کے موضوع پر آگے ہی نہیں بڑھے، ابھی تو ہم اس کی اقسام پہ جا رہے ہیں. اچھا یہ آپ نے ابھی 1% بھی نہیں کیا ہے، ہاں ابھی تو 1% پہ نہیں بڑھے آپ. کوئی بات نہیں، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، ہم اس کے 10 پروگرام کر لیں گے کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے. اچھا عبید ترین صاحب کا ایک سوال ہے آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہوگا. میں اسی پہ آ رہا تھا لے کے. جی دیکھیں جی، میں آپ کو بڑی سمپل سی ایک بات بتاؤں، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا. ابھی میں اس کو جب سود کا معاملہ آئے گا جب میں اس طرف جانا چاہتا ہوں، مگر چونکہ عبید صاحب نے اب یہ سوال کیا ہے اور بڑا یہ عبید صاحب کا سوال بڑا چپتا ہوا سوال ہے، مطلب اٹس اے ویری سینسیٹیو کوشچن. آج جو معاملات ہیں، دیکھیں اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو اس ملک کا کوئی بھی فرد اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کا گورنر اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں 2% سود بڑھا رہا ہوں اور 2% سود کم کر رہا ہوں. سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی شہادت دینے والا اور سود کو لکھنے والا، چاروں ایک ہی پلڑے میں ہوں گے. ان چاروں سے اللہ کی جنگ ہے. چھ جائے کہ اس مملکت خداداد یعنی اسلامک ریپبلک آف سو کالڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں نے، اور اس کو پرائم منسٹر بھی تائید کر رہا ہے کہ دیکھیں جی 2% سود بڑھ گیا 2%. بھائی تم کم سے کم یہ سوچو کہ یہ لفظ جو ہے اس کا کوئی تمہارے پاس آلٹرنیٹ نہیں نکل سکتا. یہ تو گالی ہے. اٹس این ابیوزو ورڈ. یہ گالی ہے، بد اخلاقی ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہوا نعوذ باللہ منہا کہ آپ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا منہ چڑھا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے تو سود حرام کر دیا، ہم تو سود لے رہے ہیں اور ہم تو سود دے رہے ہیں. گورنرز، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، منسٹرز، بینکرز، یہ صبح اور شام سود 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 کہتے رہتے ہیں. ان کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ لفظ کتنا گندا لفظ ہے، اس کے کتنے گندے وہ ہیں، آفٹر ایفیکٹس اس کے کتنے گندے ہیں، اور اس کی سزا کیا دی گئی ہے. ہم اس کا کوئی آلٹرنیٹ فائنینشیل کاسٹ کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو فائنینشیل شیئرنگ کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو ایف ایس کر سکتے، ایف ایس کا نام دے سکتے ہیں. اس کے بہت سے نام نکل سکتے ہیں. ہمارے پاس عقل کی کمی تو نہیں ہے کیا ہم ایک لفظ سود کا متبادل نہیں ڈھونڈ سکتے؟ ہم نے مارک اپ ڈھونڈا، مارک اپ خود ایک سود ہے. یعنی مارک اپ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ آیت میں نے کیونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا تو میں نے یہاں یہ ڈسپلے بھی کر دی. یہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں آیت نمبر 279 میں یہ فرما رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کتنی خوفناک بات ہے یہ ہو رہی ہے. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی اس سے پچھلی آیات میں سود کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم نے سود سے پرہیز نہ کیا تو پھر خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو پھر ظاہر ہے یہ جنگ نہیں ہوگی.
टेक नोटिस ऑफ वॉर फ्रॉम अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, यानी सूद करने वाला, जैसे आपने सूद लेने वाला, देने वाला, उसकी अनाउंसमेंट करने वाला, ये सारी बात नाजरीन के लिए मैं इसको शेयर किया मैंने कि ये वैसे ही बात नहीं हो रही अल्लाह से जंग के लिए कोई हमने इस्तारा इस्तेमाल नहीं किया, ये कुरान की वाज़े आयत है जिसका यहाँ यूसुफ इब्नुल हसन साहब ने जिक्र किया है। तो ये तो बहुत अहम बात है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जो उबैद तरीन साहब का सवाल है, तो जी इस सवाल की तो बुनियाद, अच्छा अब एक चीज और भी है मेरे जहन में, एक चीज और आती है, जी वो ये कि ठीक है, इसका तो मतलब ये हुआ कि सूद तो क्योंकि वो है ही गलत, अब स्टेट बैंक चलिए फर्ज करें सूद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, वो तो जी कर ही रहा है, मजबूरी है जी उसको, फिल वक्त तो जी मैं और आप जी रोक नहीं सकते, जी ठीक है, लेकिन अगर उस लफ्ज को फिल वक्त हम जी किसी और बेहतर लफ्ज से रिप्लेस कर दें तो जी रिप्लेसमेंट से सूद तो तब्दील नहीं हो जाएगा, नहीं लफ्ज एक नहीं अच्छा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, देखे 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 देखे, मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। लफ्ज अल्लाह और अल्लाह के साथ 98 नेम्स ऑफ अल्लाह, जी, यानी 99। अल्लाह ताला के 99 नाम जो हैं वो वाहिद हैं, उसमें कोई भी जमा नहीं है। मगर जब आप खुदा कहते हैं तो वो जमा है, परमेश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो जमा है, लॉर्ड कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो सब जमा है। अब सवाल पैदा होता है, आप कहते हैं खुदा हाफिज, भाई कौन सा खुदा, कौन सी खुदा की हिफाजत में जा रहे हो? जब आप अल्लाह हाफिज कहते हैं तो आप एक वादहू ला शरीक की हिफाजत में जा रहे हैं। अगर फर्ज करें आप अपने मुनाफे को बढ़ा रहे हैं या मुनाफे को कम कर रहे हैं, और आप अगर उसके अंदर अल्लाह ताला का नाम शामिल कर लें, यानी इंशाअल्लाह ताला हमारा 2% एफएस यानी फाइनेंशियल शेयर 2% बढ़ा रहे हैं, हम अपना फाइनेंशियल शेयर 2% फाइनेंशियल शेयर कम कर रहे हैं। फाइनेंस इज अ पार्टिसिपेशन, इट्स नॉट अ लाइबिलिटी। लोन इज अ लाइबिलिटी, इंटरेस्ट इज अ लाइबिलिटी, प्रॉफिट इज नॉट अ लाइबिलिटी। प्रॉफिट इज अ शेयरिंग, प्रॉफिट तकसीम किया जाता है, सूद चार्ज किया जाता है, सूद आपको हर हाल में देना है, प्रॉफिट आपको निकाला जाता है। इसके लिए फॉर्मूले डिफरेंट है। सूद का फॉर्मूला जो आप लगाते हैं वो लगाते हैं प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। आज वही सारा फार्मूला तमाम प्रॉफिट में लगाया जा रहा है, जबकि प्रॉफिट का फार्मूला बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्रिंसिपल माइनस सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट नेट प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ पार्टिसिपेशन या शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी आपने 10 रुपए लगाए, मैंने 20 रुपए लगाए, उन्होंने 30 रुपए लगाए, उन्होंने 40 रुपए लगाए, 100 रुपए हमने लगाए, हमें 10 रुपए मुनाफा मिला, आपको 1 रुपया मिला, इनको 2 रुपए मिले, उनको 3 रुपए मिले, इसको 4 रुपए मिले। जिसको 4 रुपए मिले, जिसको 1 रुपया मिला, दोनों की सोच में फर्क आ गया। उसने कहा मुझे 4 मिले, अब मैं 8 लूंगा, आपने कहा मुझे 1 मिला, अब मैं 4 लूंगा। तो दोनों जो गए उन्होंने अपने यहाँ बचत की और अपने फंड्स को बढ़ाया बचा के, और उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ में डाल दिया। उससे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम हुई और पैदावार बढ़ी। जब पैदावार बढ़ी तो तलब बढ़ी, जब तलब बढ़ी तो फरोख्त बढ़ी, जब फरोख्त बढ़ी तो प्रोक्योरमेंट बढ़ी, प्रोक्योरमेंट बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो क्राइम कम हो गया। यानी सिर्फ एक अल्लाह का नाम लगाने से, सिर्फ एक अल्लाह का नाम लगाने से आप ये देखें कितनी बड़ी चेन बन रही है, सप्लाई चेन बन रही है। हाँ, बल्कि मैं तो इससे आगे इस बात को बहुत ही आपने खूबसूरत ये पूरी चेन डिफाइन की, और इस चेन का जो एंड है उस तक अगर हम पहुंचे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, क्राइम तो जरूर कम हुआ, उसके साथ लोगों को एक कंजीनियल एनवायरनमेंट मिला जिसके अंदर वो अपने माली मुश्किलात और मसाइल से निस्बतन आज़ाद होने के बाद अब उनके लिए अपने अंदर झांकना, अपने रब से रुजू करना निस्बतन आसान हुआ। उनको कुछ सहूलत फराहम हुई कि जिसके अंदर उनका जहन 24 घंटे अब अपने फाइनेंशियल मामलात में उलझा हुआ नहीं है, और इस आसानी और इस सहूलत के साथ अब वो उस सिस्टम पे गौर करने के काबिल हुए कि जो सिस्टम उनको, अगर वो अपने अंदर
कि कायनात को एक्सप्लोर करना शुरू करें, जो जिस तरह फरमाया गया है ना कि मन अरफा नफ्सहू फकत अरफा जी रब्बहू, जिसने जी अपने नफ्स का इरफान हासिल किया उसने गोया अपने रब के इरफान का सफर शुरू कर दिया। या यहाँ या नफ्स का इरफान हासिल होने के लिए वक्त ही नहीं है, क्योंकि हर या शख्स बिजली, पानी, गैस, नौकरी, रोजगार, बच्चों की फीस, फाइनेंशियल मामलात में इस तरह से जकड़ा हुआ है कि, और ये ग्लोबली है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। ये और बात है कि वहां बिजली पानी का मसला नहीं है, तो वो वहां मसाइल, सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इज डिफरेंट, दूसरे बट मसाइल, जनरली दूसरे मसाइल, या but generally the humanity as a unit is subjected to a system in which there is no consolence and there is no relief for people to be to have that sort of an understanding of things which are beyond material. तो जी मटेरियल में आपको इतना फंसा दिया गया है, तो मैं जी समझता हूं कि ये बड़ी आपने अहम बात की। अच्छा, इनके सवाल का एक जवाब सिर्फ हम दे दें शॉर्ट, जी कि ये जो बात कह रहे हैं उबैद तरीन साहब, जी इसकी जी डिटेल्स हो गई, अगर इसका 2 लाइन में जवाब देना हो तो ये जो स्टेट बैंक कर रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी और ओवरऑल ये जो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स और मनी की सप्लाई के दरमियान कर रहा है जी सूद बढ़ा के, तो क्या ये रिबा है? बिल्कुल रिबा है, बिल्कुल क्यों नहीं रिबा है, मगर देखें बात यह है कि ये खामखा कर रहा है, इसका तरीका बहुत आसान है करने का, जिसको उसकी सोच वहां तक पहुंच नहीं रही है। असल में सारी बात क्या आती है कि जब आप वेस्टर्न 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 टेक्स्ट, वेस्टर्न एजुकेशन को अपने यहाँ इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और अपने सिस्टम में लेके आते हैं, तो आप अपनी रिवायत को और अपने अहकामात जो अल्लाह ताला से आए की तरफ से आए उनको आप एक तरफ डाल देते हैं। देखें, मैं सिर्फ इतनी छोटी सी बात आपसे कह दूं, इतना आपने जो एक्सप्लेन किया था उसके अंदर इब्ने खुल्दून ने बड़ी अच्छी बात कही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लीड्स टू द वे ऑफ सेविंग। ठीक है ना? अब ये एक चीज तो ये होगी, दूसरी ये कि जो उवैस साहब ने हमसे जिक्र किया, देखें मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह ये सब चीजें बात की बात है, बुनियादी तौर से आप ये समझें कि हम इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज से हम ये तय कर लेंगे कि हमने इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं करना, और आज से हम ये तय कर लेते हैं कि हमने हर ट्रांजैक्शन में अल्लाह ताला को शामिल करना है, अल्लाह ताला की मर्जी को, अल्लाह ताला की रहमतों को, बरकतों को हर ट्रांजैक्शन में शामिल करना है। जब तक लेकिन हम यूसुफ साहब अगर इस तरह से हम सोचेंगे तो एक्चुअली हम तो एक नए निजाम को सोचेंगे फिर, क्योंकि ये जो निजाम है जो रिबा एम्बेडेड है और रिबा बेस्ड है, इसके अंदर अल्लाह की मर्जी, तो अल्लाह ने तो कह दिया कि भाई अगर तुम इस निजाम में हो तो तुम जंग कर रहे हो अल्लाह और उसके रसूल के साथ। अभी हमने कुरान की आयत तो इसका मतलब सिर्फ लफ्ज बदलना नहीं, सिस्टम को बदलना पड़ेगा, लफ्ज बदलना काफी नहीं होगा। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि आप जब गारंटी लेते हैं तो आप शिर्क करते हैं, तो आप गारंटी मत लीजिए, आप अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। कहने का मतलब, मेरा कहने का मकसद जो है, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि आपने अल्लाह ताला के निजाम को पढ़ा, जाना और पसंद भी किया, मगर इस्तेमाल नहीं किया। तो आप जब पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? अल्लाह ताला का निजाम कोई इतना रिजिड निजाम नहीं है। अल्लाह ताला का निजाम सिर्फ ये है कि चंद अल्फाज को आपने ऐसा इस्तेमाल करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस पे उसको प्लेस करना है, और उसके अंदर उल्मा की तादाद आपके पास मौजूद है, जय्यत उल्मा आपके पास मौजूद है। अगर उनके साथ बैठें, उनको बताएं, और उल्मा अगर अपने साथ किसी को शामिल करें, किसी इकोनॉमिस्ट को शामिल करें, उसकी बात को समझें, उस पर रिजिडनेस ना दिखाएं, तो ये निजाम ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में चेंज हो सकता है। 1 घंटा लगेगा। इस्लामिक बैंकिंग को बिला सूद बैंकारी का लेबल दिया जाता है, रिबा फ्री बैंकिंग। इज दैट रिबा फ्री बैंकिंग? बिला सूद दिया जाता है। रिबा, देखें एक बात याद रखें, रिबा का कैनवस बहुत बड़ा है, सूद उस कैनवस में एक हिस्सा है। 62 of human acts that fall into the category of riba. Interest is one of the category that fall into the frame of riba. सही। हम सूद रिबा नहीं है, रिबा सूद नहीं है, सूद रिबा है। हम उलट करते हैं, हम ये कहते हैं कि रिबा सूद है, रिबा सूद नहीं है, सूद रिबा है, क्योंकि सूद एक्ट है, सूद मटेरियल है,
اسی طریقے سے جیسے آپ ناپ تول میں کمی کر کے پیسہ کماتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے آپ جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہیں، اسی طریقے سے جس کا حق مار کے پیسہ کماتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جورسڈکشن میں جا کے شرک کر کے پیسہ کماتے ہیں. سود شرک ہے. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کیسے شرک ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں جس کو لوگ مانتے نہیں ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو کہ جب ہم آگے سود ڈسکس کریں گے تو بتاؤں گا کہ سود شرک کیوں ہے. لیکن بیسکس، کیونکہ آج ہم نے بیسک ڈیفینیشنز اسٹیبلش جی کرنی ہے، اور بلکہ جی میں تو شاید پھر ہم یہ بھی چاہیں کہ کسی طرح اسلامک بینکاری کے یا کسی جو شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ ہو رہی ہے اس کے بھی کسی فرد کو آگے شامل کریں، ذرا جی ان کی بھی بالکل رائے بالکل لیں، بالکل جی ان کو بھی بالکل. دیکھتے ہیں. لیکن یا لیکن اتنا ضرور فرما دیجئے کہ یا اب جیسے جو میرا سوال تھا، بنیادی سا سوال ہے کہ یہ جو اسلامک بینکاری بلا سود بینکاری جو ہے، کیا یا یہ بینکاری بلا سود ہے؟ میں نہیں سمجھتا. یہ لا ربا نہیں ہے. سود کو چھوڑ دیں، میں تو سود کو مانتا ہی نہیں ہوں. میرے نزدیک سود تو ارسطو کی ایک تھیوری ہے جو اس نے منی اینڈ پالیٹکس میں بیان کی ہے اپنی کتاب میں. میں سود کو ہی نہیں مانتا. میں سود کو شرک جانتا ہوں. عمل سود کا جو ہے وہ شرک میں جاتا ہے. سود دیکھیں، سود کو ڈیفائن کر دیں آپ. سود دراصل دیکھیں، چلے میں ڈیفائن کرتا ہوں. سود دراصل وہ رقم ہے جو اصل رقم پہ لی جاتی ہے اور جس کا وعدہ حاضر میں کیا جائے اور مستقبل میں وصول کیا جائے، وہ رقم ہے. صحیح. سمجھ گئے؟ یعنی آج ہم نے یہ طے کیا کہ میں آپ کو 100 پہ 10 پہ دوں گا 1 مہینے کے بعد. کیا 1 مہینے کے بعد آپ زندہ رہیں گے؟ کیا یہ 100 روپے جو ہیں یہ 10 روپے پروڈیوس کریں گے؟ کیا آپ لینے کے قابل ہوں گے؟ تو جب آپ گارنٹی لے کے اس کے اندر تمسکات شامل کرتے ہیں، سب چیزیں لے کے شامل کر کے اس فیوچر کو سکسیسفل لے کے آتے ہیں، اس میں اور نجومی میں کیا فرق ہوا؟ نجوم منع ہے، شرک ہے. علم نجوم شرک ہے. تو کیا سود شرک نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگلے پل کیا ہونا ہے. 100 روپے کے 10 روپے بنیں گے، 100 روپے کے 1000 بنیں گے. تو میں اگر فرض کریں اس 100 روپے کے اگینسٹ پہ 10 روپے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں مستقبل میں دوں گا، تو میں تو اللہ کی جورسڈکشن میں داخل ہو رہا ہوں نا. یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اس قابل ہوں کہ میں مستقبل میں یہ پیسہ ادا کر دوں گا. سر ایک بہت اچھا سوال آیا ہے عبد الرؤوف صاحب کے پاس سے. جی میں اسی کی طرف آ رہا تھا. میں آج آپ کو بتا دوں، رافع صاحب نے بڑا لاجواب سوال کیا ہے. میں اس کے آج اس کو واضح کر دوں. ڈالر اور روپی کی پوزیشن اور یہ فیٹ منی کی پوزیشن دیکھیں سر. اسلام کے معاشی نظام میں کرنسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایکسچینجبل انسٹرومنٹ issued by an authority backed by the sellable commodity. ہاں، backed by the sellable commodity. Exactly. فیٹ کے پیچھے کیا لگا ہوا ہے؟ فیٹ کرنسی کے پیچھے کیا لگا ہوا ہے؟ ڈالر جو ہے، ڈالر بیسیکلی ایک غرر ہے جس کو کہتے ہیں فورجری، فراڈ اینڈ فورجری. ڈالر کیوں؟ ڈالر چھاپے جا رہے ہیں، اس کی ویلیو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ رکھا تو ہے نہیں. کل کو اگر امریکہ کا حال وہی ہوتا ہے جو کسی زمانے میں عراق نے کویت پہ حملہ کیا تو اس کا دینار جو تھا وہ گھٹ کے 25 پیسے پہ چلا گیا. اب دینار کے پیچھے تو گولڈ لگا ہوا تھا. جس کے پاس جتنے دینار آئے اس کے بعد وہ کویت گورنمنٹ سے، آپ امریکہ کا جب ڈالر وہ ہوگا تو امریکہ کیا آپ کو دے دے گا؟ اس کی تو یو ایس ٹریجری جو ہے وہ بھی پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، 5 آدمیوں کی ملکیت ہے. یو ایس ٹریجری تو امریکہ کی ملکیت نہیں ہے، نہ امریکہ اس کی گارنٹی لے رہا ہے. تو ایسی کرنسی جس کے اندر آپ خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں وہ بھی ربا کے زمرے میں ہے، اس لیے کہ وہ غرر میں آ رہا ہے. اور غرر کیا ہے؟ فراڈ اینڈ فورجری. یعنی آپ اپنے انفلیشن کو، آپ اپنے منی مارکیٹ کو آپ نوٹیں چھاپ کے، اب اس وقت جب کورونا ان کے آیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے یو ایس ٹریجری نے گولڈ ڈپازٹ رکھ کے جو کرنسی چھاپی ہے جو اتنے سارے انہوں نے اپنے معاملات کو نپٹایا؟ نہیں. انہوں نے کہا جناب پرنٹنگ پریس میرے پاس، یو ایس ٹریجری پبلک لمیٹڈ کے پاس،
تو لہٰذا پبلک لمیٹڈ نے کہا کہ صاحب پیسہ چاہیے آپ چھاپ دیں اور پیسہ چھپ کے ہمارے پاس آ جائے گا, ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. ہاں, اور گولڈ تو بہت پہلے ویسے ہی ختم کر دیا گیا تھا, اب تو یہ پیٹرو ڈالر ہے, اب جی تو یہ پیٹرو پیٹرو ڈالر. ڈالر. جی اب پیٹرو ڈالر کا بھی آپ اندازہ لگا لیجیے. پیٹرو ڈالر کا یہ حساب کتاب ہے کہ پیٹرو ڈالر میں اجارہ داری ہو جاتی ہے. آپ کے پاس پیٹرول نکل رہا ہے تو آپ بڑے ہیں, میرے پاس پیٹرول نہیں آتا تو میں بنتا ہوں صومالیہ, چھاڑ, موگادیشو, سری لیون, بنین, ٹوگو, اپر وولٹا, پاکستان, افغانستان. میری حیثیت یہ ہوتی ہے آپ کے پاس پیٹرول نکل رہا ہے تو آپ آپے سے باہر ہوئے میں لے کے. تو سر کیا دنیا میں کوئی ایسا مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ جو یہ کہے کہ واپس گولڈ سٹینڈرڈ کی طرف جایا جائے اور یہ جو پیپر کرنسی ہے اس کو ریپ اپ کیا جائے؟ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کیا حال دیکھیں ہی سر, میں؟ پیپر کرنسی تو ویسی ریپ اپ ہو جائے گی لے کے, پیپر کرنسی کی تو ویلیو بالکل ہی ختم ہو جائے گی لے کے. حالانکہ پیپر کرنسی از دا اونلی مٹیریل, ایکسچینجبل مٹیریل which has been approved by Islam, اچھا, by Islamic economy. Yes, اس لیے میں آپ کو بتاؤں, مداربہ جو ہوتا ہے, مداربہ, مشارکہ, مرابحہ اور اجارہ, یہ 4 اسلامک فائنینشیل پروڈکٹ ہیں, یہ بغیر پیپر کرنسی کے نہیں ہوتا. یعنی اچھا, مداربہ میں آپ کرنسی استعمال کرتے ہیں, آپ کوموڈٹی استعمال نہیں کرتے. مرابحہ میں آپ کوموڈٹی استعمال کرتے ہیں, کرنسی استعمال نہیں کرتے. مداربہ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کیپٹلائزیشن کرتے ہیں ٹرانزیکشن کو تو اس میں مدارب جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو آپ پیسہ دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ روئی لے لو اور روئی ہمارا کیپٹل ہوگا, اس کو بیچنا. اب روئی 100 روپے کی دی, لیکن سوال یہ ہم آگے کریں کیونکہ یہ پھر ہم اپنے ٹاپک سے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, مداربہ, مشارکہ, یہ سب ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ایک بنیادی سوال, گولڈ, جی سونا اور چاندی, درہم اور دینار سٹینڈرڈ تھے نا ایک جی زمانے جی میں, جی جی تو جی وہ جو جی سونا اور چاندی کا سٹینڈرڈ ہے اس کو, یعنی آپ سونے کے سکے, اس زمانے میں درہم اور دینار کیا ہوتے تھے؟ سونے کے سکے اسلام ہوتے میں تھے. جی ہاں ہوتے تھے, مگر اسلام میں اس کرنسی کو بھی ایکسیپٹ, اسلامک اکانومی میں اس کرنسی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. میٹل, میٹل کرنسیز کو بھی استعمال نہیں کیا جاتا, صرف کاغذ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا اچھا, یہ یعنی کاغذ کی آپ, کوئی ویلیو نہیں ہوتی. آپ کو میں نے بتایا نا, بیکڈ بائی اتھارٹی, backed by a material issued by an authority, backed by a material issued by an authority. It's a promissory note issued by an state. It's the promissory note issued by an state confirming کہ آپ کے اس 100 روپے کے پیچھے اتنا میرے پاس مٹیریل موجود ہے. اگر مارکیٹ میں یہ مٹیریل آپ کو کوئی نہیں دے گا 100 روپے کا, آپ میرے پاس آئیں گے, میں آپ کو دے دوں گا. تو یہ تو وعدہ کرتا ہے نا, وہ مطلب یہ کہتا ہے اسٹیٹ تو وعدہ کر سکتی ہے کیونکہ اسٹیٹ کے پاس جو مال اور جو انفراسٹرکچر موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے, وہ اس کا کسٹوڈین ہے. اسٹیٹ از اے کسٹوڈین. اب یہ اسٹیٹ جو ہے وہ مسلم اسٹیٹ ہو یا وہ مشرک اسٹیٹ ہو, وہ کسٹوڈین ہے اللہ تعالیٰ کی ان کی. اچھا سر, یہ ایک آیا عبدالرؤف صاحب نے کہا کہ پوچھا ہے کہ any future increase over the principal amount without market risk and with no halal economic growth is sood. Yes, Abdurrauf Saab, this is sood. This is called because it's an interest. The transaction create an interest. Interest means that you like it to go into a transaction. Both the parties like to go into a transaction. When you go into a transaction by using a wrong means, in going into a guarantee, that means you are entering into a sood which is called interest. یعنی آپ کا اس کے اندر دلچسپی پیدا ہو رہی ہے. سود کا مطلب ہے دلچسپی. یہ حلال اکنامک گروتھ کیا ہوگی؟ حلال اکنامک گروتھ سر دیکھیں, دینے کو تو آپ نام کوئی بھی دے سکتے ہیں. جیسے انہوں نے ڈیفلیشن کا ایک نام دیا, ہم انفلیشن کا نام دے رہے ہیں, آپ کوئی بھی نام دے دیں. جیسے مرابحہ کا نام وکالہ دے دیا, ہم نے مرابحہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں حلال اکنامک گروتھ یا حلال یہ چیز, دیکھیں حلال حرام کو ایک طرف ڈال دیں. یہ کانسیپٹ کیا ہے اسلام کے اکنامکس کے اندر؟ ہر وہ چیز جس سے جسم, جان, مال, طبقہ
सोसाइटी को नुकसान हो रहा हो वो प्रोहिबिटेड है. सही है, वो हराम है. अब जैसे सिगरेट है, सिगरेट कहते हैं सिगरेट नजिस है, सिगरेट जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, लिहाजा आप अमानत में खयानत कर रहे हैं. अल्लाह ताला ने जिस्म आपको दिया है, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ताला की चीज को नुकसान पहुंचाएं तो हराम होगी ना. आप कहते हैं वो नजिस है, चलो आप मान लो नजिस है, मगर अगर देखा जाए तो आपके जिस्म को नुकसान हो रहा है ना. शराब नशा लेके आती है, छोड़ो चलो पी लो, शराब भी पी लो, मगर शराब से होता क्या है, आपके जिस्म को नुकसान होता है, तो शराब हराम हुई ना. जिसमें अमानत में खयानत हो रही हो वो चीज आपके लिए हराम है. जो कदम जो है आप उठा रहे हैं जिससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है वो हराम है. ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर तबकात बन रहे हों, जिसमें सोशल जस्टिस को वायलेट किया जा रहा हो, जिसके अंदर आपके आपके जो कारोबारी सिस्टम जो है वो बार बार बंद होता हो. अब देखें 365 दिन के अंदर आप 200 दिन की छुट्टियां करते हैं. छुट्टियां इस्लामिक इकोनॉमिक्स में एक तरीके से होती हैं, सनसेट एंड सनराइज, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है. नबी ने, खुलफाए राशिदीन ने, किसी ने कोई छुट्टी नहीं की. आप किस बात की छुट्टी कर रहे हैं? कोई ईद मिलाद नबी की कर रहा है, कोई जनाब मुहर्रम की छुट्टी कर रहा है, और रोजाना छुट्टियां करके आप अपने कारोबार को बंद कर देते हैं. इसका मतलब ये कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप ब्लॉक कर देते हैं. जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ब्लॉक कर देते हो फिर स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का शिकवा क्यों करते हैं? आप स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का आपने इकोनॉमिक सिस्टम बना लिया. इकोनॉमिक सिस्टम इज बेसिकली अ साइंस that identify that resources are limited and human wants are unlimited. No, Islamic economics is a study for unlimited resources with limited efforts. अब बिल्कुल, मैं तो इस इकोनॉमिक्स की थ्योरी से डिसएग्री करता हूँ कि रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड. हमारा तो तसव्वुर ये है कि रिसोर्सेज आर इन अबंडेंस, रिसोर्सेज आर इनफाइनाइट. नहीं, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाए और अशरफुल मखलूकात के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज बनाएगा? नहीं, resources are infinite, unlimited, and human wants should be controlled. Human wants are limited. लेकिन हुआ क्या है कि हमने वक्त के साथ अपनी लिमिटेड वांट्स का जो सर्कल था, यही तो तसव्वुर है कनात का. कनात का तसव्वुर क्या है? लेकिन बहरहाल ये बात होती चली जा रही है. अब्दुल राफिज साहब का भी एक सवाल और आ गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें आज इस सेशन को अब रैप अप करना होगा. हमने एक नाजरीन इंट्रोडक्टरी पैराडाइम दे दिया है अपने पूरे आगे होने वाले डिस्कशंस का, और इस पैराडाइम का जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव यही था कि हम एक्सप्लोर करें रिबा को, सूद को, मुनाफे को. और जाहिर है ये इतना बड़ा मौजू है. मेरी प्रोग्राम से पहले जब इब्नुल हसन साहब से डिस्कशन हो रही थी तो हमने ये पहले ही सोच लिया था कि दिस विल परहैप्स गो ऑन इनटू सेवरल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स. लेकिन जाहिर है कि 1 घंटे से ज्यादा लोगों के लिए इसको देखना मुश्किल होगा, बाद में भी शायद मुश्किल हो. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट 2 करेंगे. किसी इस्लामिक स्कॉलर को भी जरा बुलाते हैं, उनके नजरियात भी सुनते हैं. लेकिन एक बात जहन में रहे, वो ये कि जो इस पूरी चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, हलाल मनी का ऑब्जेक्टिव क्या है. हमने हलाल मनी के नाम से सीरीज शुरू की है. देखिए, आसान बात यह है कि हलाल रिस्क वो रिस्क है कि जिस तरह यूसुफ साहब ने भी कहा, मैं उसको 1-2 जुमलों में अगर यहाँ पे बंद करूं तो आपकी हर वो, मेरी वो, आपकी हर वो एक्टिविटी कि जिसके जरिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली से भी इनडायरेक्टली माशरे के किसी फर्द का कोई नुकसान हो रहा है, वो हराम है. और हलाल वो चीज है कि जिससे डायरेक्टली किसी का, इनडायरेक्टली किसी का नुकसान ना हो, हर शख्स फायदे में रहे. अल्लाह रब्बुल इज्जत के तमाम निज़ाम, सोशल सिस्टम्स, इकोनॉमिक सिस्टम, जस्टिस सिस्टम्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स, इनर कंटेम्पलेशन सिस्टम्स, ये तमाम निज़ाम फलाह के जुमरे में आते हैं. और फलाह इंडिविजुअल नहीं है, फायदा इंडिविजुअल है, फलाह इज्तमाई है. तो जब अल्लाह कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे इशारे देकर बताते हैं कि उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये फलाह पाने वाले हैं, तो वहां सोशल फलाह का तसव्वुर है. और सुभान अल्लाह, अल्लाह के निज़ाम के अंदर इंडिविजुअल एंटिटी बहुत अहम है, लेकिन उस इंडिविजुअल का सोसाइटी से
ताल्लुक रब्त कायम फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो ये जो दरिया है ये दरिया तौहीद है, ये दरिया रिसालत है। और इस कॉन्सेप्ट को जब तक हम एप्लीकेबली अपनी जिंदगियों पे नाफिज नहीं करेंगे, सिर्फ सर धुनने की हद तक नहीं, सिर्फ अकीदे की हद तक नहीं, सिर्फ गुफ्तगू की हद तक नहीं, बल्कि अप्लाइड, और ये जो हम पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि इसकी एप्लीकेशन तो समझ में आए। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ममनून हूँ यूसुफ इब्नुल हसन साहब का कि आपने हमारे साथ ये बिड़ा उठाया है कि इन कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स, अगर इसमें कोई दरुस्तगी का इम्कान पैदा हो जाए, कम से कम शऊरी तौर पर ही हम बातों को समझने लगें, तो यकीनन हम अपनी ज़िंदगियों में वो बेहतरी पैदा कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए फिर इरफान रब और उससे इरफान ज़ात और इरफान रब के सफ़र में आसानी पैदा होगी। थैंक यू वेरी मच यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी मच माय डियर व्यूअर्स एंड ऑडियंस। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। इंशाल्लाह अगली बार मुलाकात होगी इसी मौजूद गुफ्तगू के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।